پروگرام فضا کی خوشبو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں مختلف مسائل کو سامنے لانا اور ان کے اسباب کو جاننا اور ان کے حل کیا ہیں۔ آج ہمارے درمیان مسٹر ذیشان سیمسن موجود ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور یہ نوجوانوں کے درمیان بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان زندگیوں کی بحالی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے۔ مسٹر ذیشان، جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو یوتھ ہے ان کا بہت اہم کردار ہے، اور جیسے کہ ایک گاڑی کے اندر ایک انجن ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے، سیم اسی طرح ایک پینسل اگر دیکھیں، ایک پین ہے تو اس کے اندر جو انک ہوتی ہے، اگر وہ انک موجود نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ترقی کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے یوتھ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج کی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ ویسے تو یوتھ کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں ایک ٹاپک کو سامنے لے کر آؤں گی کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ مطمئن کیوں نہیں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور ان کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پروگرام فضا کی خوشبو میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بہت ہی خوبصورت کویسچن ہے جس پہ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ بات کی جائے، کیونکہ پچھلے دنوں میں یا سالوں میں یہ بہت بات ہوئی ہے کہ نوجوانوں کے مسائل پہ بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا کویسچن ہے کہ آج کی نوجوان نسل مطمئن کیوں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب ینگسٹرز اسے سنیں گے تو یقیناً وہ جو ان کے پرابلمز ہیں یا وہ مطمئن کیوں نہیں ہے تو وہ مسٹ جو ہے وہ سیٹسفیکشن کی طرف بڑھیں گی۔ تو سب سے پہلے آج جو ایشو ہے، جو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آج کے جو ینگسٹر ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں انرجی گیورز موجود نہیں۔ جی بالکل۔ انرجی گیورز کی کمی کی وجہ سے آج کا جو نوجوان ہے اس کے پاس کوئی کلیئر ڈیسٹینیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کلیئر گولز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پرابلم ہے۔ جیسے ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ایک سمپل ایک ٹیچر جو ہے وہ یہ حیثیت رکھتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں بھی بچوں کو رکھ کے پڑھاتے تھے، وہ بچوں کی سنتے تھے، اور وہ ایک اچھے انرجی گیور تھے۔ اور انرجی گیور کی اگر ہم خصوصیات پہ بات کریں تو انرجی گیور مسٹ جو ہے وہ اچھا لسنر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور ہماری جو برین ہے یہ تھاٹ کی ایک مشین ہے کہ کسی کو بھی، ایک ینگ پرسن کو کوئی بھی تھاٹ آ سکتا ہے، کوئی بھی آئیڈیا آ سکتا ہے، اس کا کوئی بھی پرسپیکٹیو ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کچھ بھی کرنا چاہے تو موسٹلی ان کو نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، جی بالکل، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے، انہیں انکرج نہیں کیا جاتا، انہیں پیچھے سے انرجی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ جو انرجی گیور ہے وہ جیسے ہم موسٹلی جو سینئر طبقہ ہے اس کی ہم بات کریں کہ اگر کوئی ینگ پرسن آئیڈیا لے کے گیا ہے تو وہ مسٹ اسے سنے، اس کو سنے۔ اگر تو وہ آئیڈیا وہ ایکول ٹو ویلیو نہیں ہے یا ایکول ٹو میرٹ نہیں ہے تو نمبر 1 پہ اس کا آئیڈیا ٹھیک کروائے۔ تو اگر اس کا آئیڈیا اس قدر بہتر ہے کہ اس پہ کچھ کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کوئی چینج آئے، تو انرجی گیور کو چاہیے کہ وہ مسٹ جو ہے اسے اچھے طریقے سے لسن کرے اور اس کے بعد اسے کلیئر ڈائریکشن دے کہ ہاں تم یہ کر سکتی ہو۔ سو اکارڈنگ ٹو می مائی فرسٹ پوائنٹ از کہ آج لیک آف انرجی گیورز کی وجہ سے آج کا ینگسٹر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، کیونکہ جب اسے انرجی ملے گی، اس کے آئیڈیاز کو تقویت ملے گی، تو پھر اس کا آئیڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی سٹرکچر میں جو ہے وہ مسٹ ہمیں فزیکل ریلم میں جو ایگزسٹ کرتا ہوا نظر آئے۔ اس میں اگزامپل دینا چاہوں گی، جیسے کہ ہمارا پڑوسی کنٹری جو ہے انڈیا، وہ آئی ٹی میں کافی آگے جا رہا ہے، کافی ڈیولپ ہے، اور ثاقب بصر صاحب نے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ انگلستان چھوڑ کے آئے، انگلینڈ، اور ہماری وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک سرسبز کنٹری، ایک ڈیولپ کنٹری نظر آئے۔
اور اس میں انہوں نے یوتھ پہ بڑا کام کیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر جس طرح ثاقب اظہر صاحب سوچتے ہیں اسی طرح بہت سے لیڈرز اس طرح سوچنا شروع کر دیں تو ہماری یوتھ کافی آگے جا سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اسے. اس کے بعد کچھ اور پوائنٹس ہیں میرے پاس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی ینگسٹرز کا سیٹسفائیڈ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن کلیئر نہیں، کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سمت نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ کوئی 5 سال میں نے جو ہے وہ سائنس سیکشن کو پڑھایا ہے میٹرک لیول تک. تو میری ایک ہیبٹ تھی 5 سالوں میں کہ میں اپنے فرسٹ لیکچر میں بچوں سے پوچھتا تھا کہ آپ سائنس سیکشن میں کیوں بیٹھے ہیں. تو وہ سم ٹائم اتنے نان سیریس اور اتنے مجھے غیر مطمئن کرنے والے ان کے جوابات ہوتے تھے، جیسے مجھے ماما نے کہا اس لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے پاپا نے کہا ہے. اور جب بچوں سے پوچھا جاتا تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو جب وہ کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ، تو ان کی جو ڈائریکشن ہے ان کے مطابق انہیں سائنس سیکشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن کیونکہ پیچھے ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ ایکسٹرا اسٹرگل کر کر کے اپنی ٹین ایج میں اسپیشل وہ تھک جاتے ہیں. تو جب وہ یوتھ ہوڈ میں آتے ہیں، جب وہ کچھ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، تب تک وہ اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں اپنی ڈائریکشن کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے، پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو ایک بڑا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی ڈائریکشن کلیئر نہیں. اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں والدین سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ، اب جیسے کوئی دور تھا جیسے ہر اسٹوڈنٹ چاہتا تھا کہ وہ، ہر پیرنٹس چاہتا تھا کہ وہ ان کے لیے سائنس میں وہ جائیں، وہ ڈاکٹر بنے. جبکہ باقی جو شعبہ جات ہیں اگر ایک ہی فیلڈ میں سارے بڑھتے جائیں گے تو باقی شعبہ جات میں تو یوتھ آگے نہیں آئے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ان کی اس میں بتانا چاہوں گی کہ بہت چھوٹی عمر میں نے ایک پی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھا تو اس میں اس کے والدین کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اور بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے سم ٹائم. اور وہ ذہنی طور پہ اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو سیم ایسے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ذہنی طور پہ وہ مطمئن نہیں ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن ہم جو پیرنٹس ہیں یا ان کی دلچسپیوں کا خیال نہیں رکھتے. بہت ضروری ہے کہ بچوں کی دلچسپیوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. جب وہ دلچسپی کے ساتھ اس فیلڈ کو چوز کریں گے تو اس میں وہ ڈیولپ بھی ہوں گے، اس میں وہ ایکسپرٹ بھی ہوں گے. سو جو تھرڈ پوائنٹ ہے جس پہ آج ہم بات کر سکتے ہیں، ایک ٹرم ہم بولتے ہیں، اس کا نام ہے برین ڈرین. کہ ایکسپرٹیز کا ایسے لوگ جنہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے پی ایچ ڈی کی، وہ ڈاکٹریٹ تک گئے، اور ہمارے ملک میں وہ برین ڈرین جو ہم ٹرم بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے محنت کی ہے تو وہ ذرا بھی قربانی نہیں دینا چاہتا کہ وہ دوبارہ اس پور کنٹری میں آئے اور وہ پیشنیٹ ہو کے کھڑا ہو اپنی قوم کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، ان کو سکلز دے، ان کے ساتھ مل کے کام کرے. بلکہ وہ پرماننٹلی وہ یورپ کنٹری میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، وہ یا وہاں پر جا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسا سایہ نہیں ہے جو انہیں اس پیک پر لے کے جائے، اسپیشلی جو پور ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر اس طرح جو پورا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور جو ینگسٹرز ہیں وہ غیر مطمئن جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اس میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ 2022 میں کتنے برین ڈرین جو ہیں وہ باہر چلے گئے، آلموسٹ 8 لاکھ. تو اور جو برین ڈرین ہے ان کا ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ہمارے ملک کی کریم جو ہے وہ باہر چلی جائے گی تو ان کی دیکھا دیکھی وہ پھر جو نوجوان نسل ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ غیر مطمئن ہوں گے اور وہ بھی سوچیں گے کہ ہم بھی باہر جائیں. آج کل جو ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ جان تک کی قربانی دے رہے ہیں. وہ چونکہ بعض کنٹریز کے ویزے نہیں لگتے اور وہ کلیئر کٹ دیکھا کہ وہ ایک جہاز سے پانی، وہ بحری جہاز سے وہ دوسرے بحری جہاز میں وہ چھلانگ لگا رہے ہیں اور کئیوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. اور
آئی تھنک کہ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے کام ہم دیکھا دیکھی جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر برین ڈرین ہمارے ملک میں موجود ہوں گے، وہ اچھا گائیڈ کریں گے اور یوتھ کو پھر ایک انکریجمنٹ ملے گی. اور نمبر 4 پوائنٹ پہ جو ہے وہ آج کا جو ینگسٹر ہے وہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے بھی، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنفیوز ہے. تو میں نوجوانوں کو جو سن رہے ہیں پروگرام کو، میں اسپیشلی انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی خود اعتمادی کو بڑھائیں. بالکل ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. جب ہم 50-50 چیزوں کو لے کے چلتے ہیں نا، تو ہم کبھی بھی ہم نے ایک محاورہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو 2 بیڑیوں کا سوار ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ جو ہے وہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی. تو ہمیں پراعتماد ہونے کی ضرورت ہے. بچے کیوں یا آج کے ینگسٹر کیوں غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اسے ادھورا چھوڑتے ہیں. وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو جو آپ کام نہیں کر سکتے آپ اسے شروع نہ کریں، اور جب آپ شروع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ میں نے اسے جو ہے وہ انجام تک جو ہے وہ مست لے کے جانا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، یا دوسری ٹرم ہم کہہ سکتے ہیں وہ کنفیوز ہیں، یا اگر ہم اردو میں بولیں تو ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج کے جو ینگسٹر ہے وہ انسیٹسفائیڈ. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اگر ایک ان کی زندگی کے اندر پلان اے ہے تو ان کو اسی پہ فوکس رکھنا چاہیے، نہ کہ اگر ہمارے نیبر میں کوئی نوجوان ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ آئی ٹی میں ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ایک دوسرا بچہ جو ہے اس میں جو صلاحیت ہے وہ وکیل بننے کی ہے، تو اگر وہ اس کی دیکھا دیکھی وہ اس پہ چل پڑے گا تو ڈیفینیٹلی اس شعبے میں لوگ پیچھے چلے جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ راستہ چوز کرنے کے لیے وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو وہ منزل پہ جانا بہت مشکل ہے. پلان اے کو ہی فوکس رکھنا چاہیے، پلان بی کی طرف نہیں راغب ہونا چاہیے. بالکل. جب ہم ڈبل پلان لے کے چلتے ہیں تو نمبر 1 پہ تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں، اور جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ لیک آف کانفیڈنس جو ہے وہ خود اعتمادی کی جو ہے وہ کمی آتی ہے، کہ کچھ ٹائم کے لیے تو وہ کر سکتا ہے اسے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے پلان کو اور اپنے گولز کو جو ہے وہ برباد کر بیٹھے. اس میں ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ہمارے ریلیٹیو میں ایک بچی تھی، اس سے بات ہوئی، اس کے والدین چاہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے. اب جب انہوں نے کہا کہ آپ اس بیٹی کو نہ سمجھائیں، تو جب میری اس سے بات ہوئی فون پہ تو اس نے مجھے بتایا کہ جو میری دلچسپی ہے، میں ایک سوشل ورکر بننا چاہتی ہوں اور میں معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی کہ میں نے میڈیکل ڈاکٹر نہیں بننا بلکہ نیوٹریشن ڈاکٹر بننا ہے. اور تو ڈیفینیٹلی جب جو دلچسپی کے ساتھ وہ کلیئر ہوگی اپنے کام کرنے میں تو وہ اپنی منزل کو حاصل کر سکے گی. جب کش میں ہوگی تو وہ کنفیوز ہوگی، وہ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکے گی. تو پھر میں نے ان کے پیرنٹس کو فون کر کے کہا کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے آپ اسے کرنے دیں تاکہ وہ اچھی لائف میں کامیاب ہو سکے. جی بالکل ایسے. پھر ایک بگیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو باقی جو 4 پوائنٹس ہم شیئر کر چکے ہیں ان سے بڑھ کر آج کے ایک جو ینگ پرسن ہے یا ینگسٹر ہیں وہ مسٹ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. بالکل. ہم موسٹلی ہم ہارڈ ورکنگ کی بات کرتے ہیں، وہ ہارڈ ورکر بن جائے، وہ ہارڈ ورکر بن جائیں. ہارڈ ورکر بننے سے پہلے وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. آج کا جو نوجوان ہے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے بغیر محنت کیے، وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے. تو ہارڈ ورکنگ سے پہلے جو بیسک سٹیپ ہے، کوئی بھی نوجوان اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اور پھر محنت کرے، اور اس محنت پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہے، وہ مسلسل محنت کرتا رہے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا، وہ انسیٹسفائیڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی بالکل. کسی بھی کام کو جب ہم مستقل بنیادوں پر کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اسی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو جب ہم دیکھا دیکھی زندگی کا ٹائم پیریڈ کچھ اس کام میں لگا دیا، کچھ دوسرے کام میں لگا دیا، کچھ تیسرے کام میں لگا دیا، تو ڈیفینیٹلی پھر منزل کو حاصل کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا ہی ضروری ہے ایک زندگی کی کامیابی کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. جی بالکل. تو بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ایک
انکریجنگ میسج آپ نے دیا ہے اور ان کے لیے ایک یہ پیغام دیا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے یوتھ جو ہے وہ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، نہ صرف یوتھ بلکہ پیرنٹس بھی، کہ انہوں نے بچوں کی دلچسپی کو بھی دیکھنا ہے. جو بچے چاہتے ہیں اس ڈیفینیٹلی اس میں وہ زیادہ جلدی وہ کامیاب ہوں گے، زیادہ ترقی پائیں گے. جی، ساری گفتگو کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ ایک خاص جو ہے وہ ہماری یوتھ کو ایک میسج دیں، تاکہ اس میسج کو سن کے وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو وہ اپنے پلان کو فوکس کر سکے. جی، میں اسپیشلی طور پہ آج کی جو ینگسٹرز ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے آپ کے مسائل ہوں، آپ کے پاس انرجی گیور نہ ہو، انسٹرکٹر نہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے اندر بہت ساری انرجی ہے، آپ کے اندر خدا نے بہت سارے ٹیلنٹس رکھے ہیں. نمبر 1 پہ ان ٹیلنٹس کو پہچانیں، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے اسے جانیں، اور اس آئیڈینٹی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں، گول سیٹ کریں، اور ایٹ دا اینڈ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کامیابی کی راہ جو ہے وہ لازمی نصیب ہوگی. ذیشان سیمسن، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور یوتھ کے لیے آپ نے انکریجنگ پیغام دیا. بہت شکریہ. جی، میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے آ کے یہاں پر اچھا لگا. اور آج ایک ایسے کویسچن پہ بات ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید اس پہ بات ہو تاکہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور سینڈ کریں. خدا حافظ.